بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ابجد کے حروفوں کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، حروف الف میں مکمل کر چکا ہوں۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ حروف بے کی بات کریں گے۔ ابجد کے اندر جو دوسرا حروف ہے وہ بے ہے، اور بے حروف کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی کا قول ہے کہ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اوپر موجود بسم اللہ ہے، اور اس پوری بسم اللہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ کی بے ہے، اور اس بے کا جو خلاصہ ہے وہ بے کے نیچے موجود نقطہ ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بے سے تشبیہ دی، اور اس کے اندر راز بھی پوشیدہ ہے۔ پھر ہم اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اور پھر علم کے شہر کی طرف بھی حضور نے اشارہ کیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اصل میں یہ تینوں باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ در حقیقت جو بے سے آپ نے اپنے آپ کو تشبیہ دی وہ در حقیقت اسی کے اندر وہ راز پوشیدہ ہے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو بے کے نیچے موجود ایک نقطے کو کہا کہ یہ میں ہوں، اور پھر یہی وہ نقطہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو آج ہم اسی حروف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو کہ حروف بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے، اور جو عمل میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں وہ روزی رزق کے حوالے سے ہے اور چاند کی منزل کے حوالے سے۔ تو حروف بے کو جب آپ ورد کریں گے تو یہ بے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ با پڑھا جائے گا۔ عربی تلفظ کے لحاظ سے اس کو بے نہیں پڑھنا، کیونکہ بے ہم اردو میں پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو آپ با پڑھیں گے، اور یہ عربی کا جو تلفظ ہوتا ہے۔ تو منازل قمری کے اندر جو دوسری منزل چاند کی ہے وہ منزل بطین ہے، اور منزل بطین کا جو تعلق ہے وہ حروف بے سے ہے۔ اب اس طریقے سے کرنا ہے، آپ جنتری سے چاند کی منزلوں کا تعین کر لیں کہ منزل بطین کب آ رہی ہے۔ کوشش ہمیشہ یہ کیجئے کہ اس منزل، کیونکہ چاند کی منزلیں جو ہیں وہ چاند کی تاریخوں سے منسلک نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے چاند کی منزل بطین 28ویں کو آ جائے، مطلب چاند کی 28 تاریخ ہے، چاند منزل بطین میں ہے۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چاند منزل بطین میں ہو اور چاند کی 20 تاریخ ہو۔ تو آپ نے ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جب چاند کی ایسی منزل جو چاند کی ابتدائی تاریخوں میں ہو، مطلب 7 تاریخ کو منزل بطین آ رہی ہے، 15 تاریخ 15ویں چاند سے پہلے 14ویں چاند تک، یعنی کہ چاند کی شروع کی جو 14 تاریخیں ہیں، آپ اس کے اندر جو منزل بطین آئے آپ اس میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ عمل کرنے سے جس دن چاند کی منزل بطین آ رہی ہے ایک دن پہلے آپ پرہیز جمالی جلالی کر لیں گے، ترک حیوانات کریں گے 24 گھنٹے پہلے۔ اس کے بعد اگلے دن جب چاند کی منزل پہ جو وقت آپ نے مقرر کیا ہوگا وہ آ جائے گا، آپ کے سامنے چاند کا طلوع ہونا ضروری ہے۔ طلوع سے میری مراد یہ ہے کہ آسمان پر چاند موجود ہو، آپ پھر اس عمل کو کرنے بیٹھیں۔ عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2000 دفعہ صرف حروف با کو پڑھنا ہے، حروف بے نہیں بلکہ حروف با کو پڑھنا ہے، اور با پڑھنا ہے، با 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 با، اس طریقے سے 2000 دفعہ آپ مکمل کریں۔ جب آپ اس عمل کو کر رہے ہوں گے تو آپ کی نظروں کے سامنے چاند ہونا ضروری ہے۔ چاند سے مراد کہ آپ چاند کو بغور دیکھ رہے ہوں اور اس حروف کا ورد کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ایک اہم چیز ہے وہ بخارات ہیں۔ آپ نے جلانا کیا کیا ہے؟ آپ 3 چیزیں لے لیں، کافور لے لیں، سندل لے لیں، عود لے لیں، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو مکس کر لیں، اس کے بعد آپ اس کو انگیٹھی پہ ڈالتے جائیں جس سے دھواں اٹھے گا، اور اس حروف کا ورد کرتے جائیں۔ 2000 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں گے، آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ اس طریقے سے کم بھی آپ 3 دفعہ کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی حروف با کے جو طلسمی اثرات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اس عمل کو کرنے کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ اس عمل کو جیسے میں نے ابتدا میں بتایا کہ اس کا تعلق روزی رزق سے ہے۔
ایسے افراد جو رزق کی تنگی کے اندر مبتلا رہتے ہیں، روزگار کی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، کاروبار سے جڑے اعمال کرتے ہیں یا کاروبار کے معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور رزق کی تنگی کا معاملہ ہے، آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی بہتری کے اسباب، غیب سے روزی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ روزی رزق سے جڑے معاملات میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ روزی رزق کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو جمع کرنے لگ جائیں۔ اگر آپ جمع کرنے لگیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں کام نہیں کریں گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر، وہ غلطی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے روزی رزق کا کوئی عمل کیا، روزی فراغ ہونا شروع کی، آپ جمع کرنا شروع ہو گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر غیب سے آپ کے لیے اسباب بن رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کو پھیلائیے، اپنے رزق کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی شامل کیجئے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیجئے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کیجئے، آپ کے پڑوسی، آپ کے وہ رشتہ دار جو غریب ہیں، جن کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، چاہے وہ مال کی ہے، چاہے وہ اسباب کی کمی ہے، آپ اس کمی کو جس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں اس کو پورا کیجئے۔ رزق کا جو فارمولہ ہے وہ یہ فارمولہ ہے کہ تم جتنا دو گے اتنا تمہارے لیے یہ وسیع کر دیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ حروف با کا آپ نے عمل کر لیا تو روزی کے اسباب بڑھنا شروع ہوئے تو آپ اپنے آپ کو گروتھ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو وسیع کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ قدرت کی طرف سے آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچائیں، بغیر کسی نیکی کے، بغیر کسی بدی کے، بغیر کسی معیار کے۔ جس طرح آپ نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی چیزوں کو نہیں دیکھا، آپ کے معیار کو نہیں دیکھا، آپ کو چیزیں، آپ کو رزق، آپ کو اسباب عطا کر دیے۔ اسی طریقے سے آپ بھی مخلوق میں فرق نہ کریں کہ یہ مستحق ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ بدکار ہے یا یہ گناہگار ہے۔ جیسے آپ نے مانگا اس نے آپ کو عطا کر دیا، ویسے ہی اگر کوئی آپ سے طلب کرے، آپ کا دل گواہی دے تو آپ ضرور بالضرور اس کی مدد کریں۔ اس عمل کو آپ کم سے کم 3 دفعہ کیجئے گا۔ ایک دفعہ منزل بطین آئے آپ ایک دفعہ کر لیں، پھر منزل بطین آئے آپ پھر کر لیں، پھر منزل بطین آئے آپ پھر کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں میں مزید آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو وقت آپ نے اس عمل کا مقرر کیا ہوگا، آپ اس وقت پر پہنچ کر آپ نے تسبیح لے لیں، کیونکہ 2000 کی تعداد، 2000 کا مطلب 2000 ہی ہونا چاہیے، نہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے۔ 2000 دفعہ آپ نے صرف با پڑھنا ہے، وقت شروع ہو گیا، آپ لفظ با با با، اس عمل کے اندر جو ہم اول و آخر درود شریف پڑھتے ہیں وہ اس طریقے سے اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق چاند سے ہے، وقت سے ہے، اور پھر یہ عمل ہے ہی اسی طریقے سے، اور اس عمل کے جو اثرات ہیں وہ بڑے ہی کمال کے ہیں۔ میں مزید اس کو بیان کر کے آپ کے اندر شوق پیدا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب اس کو کریں، جو آپ کو مشاہدہ ہوگا وہی آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ آپ مشاہدہ کیجئے۔ روزی رزق کے حوالے سے یہ کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے، آسان عمل ہے۔ اس عمل کو مرد اور خواتین دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکی کی حالت میں کرنا ہے، پاک و صاف ہو کے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر نتائج آپ کو اس کا مشاہدہ کرنے کا ضرور موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس خیر کے عمل کو قبول فرمائے، اس سے جو ہمیں خیر حاصل ہو وہ اس کا خود بھی فائدہ اٹھانے اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔